اور جو اوپن مارکیٹ میں تھا، جو اس کی کم سے کم قیمت فروخت تھی وہ 311 روپے، اور زیادہ سے زیادہ جو اس کی قیمت فروخت تھی وہ 314 روپے رہی ہے۔ لیکن آج 1 جون کو ایک ایسا معجزہ ہوا ہے کہ ڈالر جو انٹر بینک میں ہے وہ تو اس کا ریٹ مینٹین ہے، 284.82 روپے ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں ڈالر 290 سے لے کر 95 اور 300 تک بکتا رہا ہے۔ ایک دن میں ایسی کیا تبدیلی آئی ہے کہ ڈالر جو مارکیٹ میں 314 روپے کا بک رہا تھا اوپن مارکیٹ میں، وہ 290 تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے لیے ہم 3 باتیں سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے انٹر بینک مارکیٹ کیا ہے، نمبر 2 ہمارے پاس اوپن مارکیٹ کیا ہے، اور ایک تیسری مارکیٹ ہے جس کا یہ ہم نے پہلے ذکر نہیں کیا، یعنی جس کو ہم بولتے ہیں کہ جی بلیک مارکیٹ کیا ہے۔ انٹر بینک جو ہمارے پاس مارکیٹ ہے، اس سے مراد ہمارے، آپ سادہ لفظوں میں اپنا سینٹرل بینک سمجھ لیں، اسٹیٹ بینک سمجھ لیں، جو تمام کمرشل بینکس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ہماری جتنی بھی امپورٹ ہوتی ہے، ایکسپورٹ ہوتی ہے، یعنی جتنی بھی لیٹر آف کریڈٹ اوپن ہوتے ہیں، اور پھر جتنی بھی ریمیٹنس آتی ہیں، باہر سے لوگ ہمیں پیسے وغیرہ بھیجتے ہیں، وہ ساری کی ساری اسٹیٹ بینک کے تھرو آتی ہیں، اور یہ ہماری انٹر بینک کہلاتی ہے۔ یعنی جب ایک بینک دوسرے بینک کے ساتھ کوئی لین دین کرتا ہے ڈالر کا، تو وہ جو مارکیٹ کریٹ ہوتی ہے اس کو انٹر بینک مارکیٹ بولتے ہیں۔ یہ اوپن مارکیٹ کیا ہوتی ہے کہ یہ ہمارے پاس عام جو منی چینجر ہوتے ہیں، ان کے پاس صرف اور صرف وہ لوگ آتے ہیں جو فارن ٹور کے لیے پیسہ لینے کے لیے یا بیچنے کے لیے آتے ہیں، یا پھر کوئی اپنے بچوں کی ایجوکیشن وغیرہ کے لیے جو پیسے باہر بھیجتے ہیں، یا کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ وغیرہ کے لیے، یہ بزنس پرپس کے لیے نہیں ہے۔ ان کی جو سپلائی ہے پیسے کی یا ڈالر کی یا ڈیمانڈ ہے، وہ ان جو چیزوں سے آ رہی ہے جن کو ہم یعنی مینشن کر رہے ہیں۔ تیسری چیز ہمارے پاس ہے جی بلیک مارکیٹ۔ بلیک مارکیٹ کیا ہوتی ہے کہ اسٹیٹ بینک کی کوشش ہوتی ہے کہ ڈالر ایک مخصوص لمٹ میں رہے، اس سے زیادہ اوپر نہ چلا جائے۔ اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ان منی چینجرز کو ایک ریسٹرکشن دے دیتا ہے کہ بھائی آپ نے ایک دن میں زیادہ سے زیادہ، فرض کریں آپ نے $5000 سے زیادہ سیل نہیں کرنے، جبکہ لوگوں کی ضرورت تو ہوتی ہے۔ اب یہ $5000 جو ہے یہ لکھے پڑھے میں تو سیل کرتے ہیں، اگر کوئی ان کے پاس اور بندہ آ گیا ہے، $5000 بیچنے کے باوجود کوئی بندہ آ گیا ہے، اس کو ڈالر چاہیے، تو یہ کیا کریں گے، اس کو کسی ریکارڈ پہ نہیں لائیں گے، اس کو ڈالر مہنگا کر کے بیچ دیں گے۔ اچھا، بلیک مارکیٹ کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ حوالہ یا ہنڈی ہے، یعنی اگر کسی بندے نے باہر کے ملک سے پاکستان میں پیسے بھیجنے ہیں تو وہ وہیں پہ موجود کسی بندے کو ڈالر دے دے گا، اور اس بندے سے کہے گا کہ میرے گھر میں یہ روپے پہنچا دیں۔ اب وہ بندہ ڈالر اپنے پاس رکھ لے گا اور اپنے کسی ایجنٹ کو کہے گا کہ پاکستان میں فلاں بندے کو یہ اتنے روپے آپ پیمنٹ کر دیں، اور یہ بندہ اس لیے اس چینل کو پریفر کرے گا کیونکہ یہ جو بلیک مارکیٹ ہے یہ آپ کو ڈالر کی اچھی قیمت دے رہی ہوتی ہے۔ آپ کو انٹر بینک میں کم ریٹ ملتا ہے، اوپن مارکیٹ میں بھی کم ریٹ ملتا ہے، جبکہ بلیک مارکیٹ میں آپ کو آپ کے پیسوں کا پورا ریٹ مل جاتا ہے۔ اچھا، جو ایک دلچسپ بات ہے کہ یہ جو فارن کرنسی ہوتی ہے، ڈالر ہوتا ہے، اس کی جو قیمت طے ہوتی ہے وہ سپلائی اور ڈیمانڈ یعنی طلب اور رسد سے ہوتی ہے، اور جو ایکوریٹ اور ٹرو ویلیو ہوتی ہے ڈالر کی، وہ اصل میں یہ بلیک مارکیٹ ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ جو سپلائی اور ڈیمانڈ کو فری نہیں چھوڑتا، وہ اسٹیٹ بینک نہیں چھوڑتا، تو پھر اس کی وجہ سے جو ہمارے پاس ڈالر کی قیمت آ رہی ہوتی ہے وہ کنٹرولڈ ویلیو ہوتی ہے، وہ اس کی ٹرو ویلیو نہیں ہوتی۔ لیکن اس بلیک مارکیٹ کا جو ایک نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ
آپ کے پاس انٹر بینک کے تھرو بھی ڈالر کی سپلائی آ رہی ہوتی ہے، اوپن مارکیٹ میں بھی سپلائی آ رہی ہوتی ہے. اس مارکیٹ میں سپلائی نہیں آ رہی ہوتی، یعنی آپ کا جس بندے نے باہر سے پیسے بھیجے ہیں وہ ڈالر وہیں باہر رک گیا ہے، آپ کو اس کے بدلے میں یہاں روپے مل گئے ہیں. جب سپلائی نہیں آتی تو آپ کے ملک میں جو سپلائی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو بیلنس ہے وہ اپنے ٹرو پکچر جو ہے نا وہ شو نہیں کرتا. اسی وجہ سے جو ہے گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ بلیک مارکیٹ نہ ہو، لیکن اس کی وجہ بھی خود بن رہی ہوتی ہے. یعنی جب آپ اس کو ایک آرٹیفیشل طریقے سے فارن ایکسچینج کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بلیک مارکیٹ جنم لیتی ہے. یعنی گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ لوگوں کے ایل سیز وغیرہ روک لیتی ہے، تو ایک آرٹیفیشل طریقے سے جو ہے نا ڈالر کی ڈیمانڈ کم کر دیتی ہے، جبکہ لوگوں کی ڈیمانڈ تو ایگزسٹ کر رہی ہے. لوگ تو اپنے اس جس بھی ہوگا اس انداز سے اس کو اپروچ کریں گے، ڈالر خریدیں گے. باقی جب ایک ٹرو جو ریٹ ہے وہ بلیک مارکیٹ ڈٹرمن کر رہی ہے، تو جس بندے نے باہر سے بھیجنے ہیں تو وہ بھی کوشش کرے گا کہ یار انٹر بینک میں تو مجھے تھوڑا ریٹ ملنا ہے، کم ریٹ ملنا ہے، اور گورنمنٹ نے کنٹرول ریٹ دیا ہوا ہے، میں کیوں نہ کوشش کروں کہ بلیک مارکیٹ سے لے لوں. اب دیکھتے ہیں جی کہ یہ جو آج کی خبر تھی جس میں انٹر بینک ڈالر 284.82 روپے پہ رکا ہوا ہے، اور جو اوپن مارکیٹ ڈالر کا ریٹ تھا وہ 290 پہ آ گیا ہے. اس کے پیچھے کہانی کیا ہے کہ یہ 315 تک، 316 تک، 314 تک کیوں پہنچا ہے؟ جو کمرشل بینک ہیں ان کے جو کریڈٹ کارڈ ہولڈر ہیں وہ جو انٹرنیشنل شاپنگ کرتے ہیں، مطلب جیسے ہم دراز وغیرہ سے چیزیں منگواتے ہیں یا اور کسی بھی چینل سے، تو ان کی جو کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ تھی انہوں نے وہ کرنی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے اوپن مارکیٹ سے ڈالر اٹھانا شروع کیا، جس کے اوپر اوپن مارکیٹ کے اوپر پریشر آیا، اور یہ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا بہت زیادہ گیپ بڑھ گیا. اب وہ گیپ بڑھ گیا تو اس کے لیے اسٹیٹ بینک نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ جی آپ اوپن مارکیٹ سے خریدنے کی بجائے آپ بینک سے خریدیں، آپ انٹر بینک سے خریدیں. دوسرے لفظوں میں جو اوپن مارکیٹ میں سپلائی ڈیمانڈ کا پریشر بڑھ رہا تھا اس کو انڈائریکٹ اسٹیٹ بینک نے سپلائی بڑھا کے ڈالر کی قیمت کو نیچے کر دیا ہے. اب اس میں دو باتیں ہیں. معیشت دان یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو اسٹیٹ بینک کو چاہیے ہی نہیں کہ وہ ڈالر کی سپلائی اور ڈیمانڈ میں انٹرفیئر کرے یا اس کو مطلب کسی بھی طریقے سے روکے اور ایک کنٹرول جو ہے نا ڈالر کا ریٹ ڈٹرمن کرے. چلو اگر آپ یہ کرتے بھی ہیں، آپ کے کوئی مقاصد ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو لوگ کریڈٹ کارڈ سے چیزیں خرید رہے ہیں، پرچیز کر رہے ہیں، یہ تو آسائشات خرید رہے ہیں، یہ تو اپنے لیے چیزیں خرید رہے ہیں، کوئی ضروریات کی چیزیں نہیں باہر سے منگوا رہے کریڈٹ کارڈ سے، تو پھر ان کو فائدہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آپ نے جو انٹر بینک کے حوالے سے جو آپ کے پاس سپلائی پڑی تھی آپ نے اٹھا کے اوپن مارکیٹ میں دوسرے لفظوں میں دے دی، اس سے ڈالر نیچے آیا، اس ڈالر نیچے جانے کا فائدہ اس مخصوص طبقے کو ہوا ہے جو یہ کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہا ہے. چلو آپ ان کو فائدہ دیتے بھی ہیں تو دے دیں، لیکن پھر یہ بتائیں کہ وہ مقصد تو فوت ہو جاتا ہے کہ جس وجہ سے ہم نے ایل سیز کو پوسٹ پون کیا ہوا ہے، یا لوگوں کا جو ڈیمانڈ ہے ڈالر کی اس کو ہم نے آرٹیفیشلی کنٹرول کیا ہوا ہے، روکا ہوا ہے، پھر وہ مقصد تو فوت ہو جاتا ہے. پھر اس حوالے سے اچھا پھر ہم اس کو کتنا چلائیں گے؟ گورنمنٹ نے ابھی 2 ماہ کا لیے یہ مطلب جو ہے نا یہ جاری کیا ہے کہ انٹر بینک سے خرید سکتے ہیں کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹس کے لیے آپ 1 جون سے لے کر 31 جولائی تک. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر ہم مزید ایل سیز روکیں گے تاکہ سپلائی کا جو گیپ ہے وہ اس کو پورا کیا جائے. اور جو سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹرو ویلیو ڈالر کی ٹرو ویلیو جو ہے وہ 287 روپے بنتی ہے آج کے دن میں، جبکہ انٹر بینک میں 284.82 بک رہا ہے اور اوپن مارکیٹ میں 90 روپے بک رہا ہے. یعنی اگر ہم ڈالر کو بالکل آزاد چھوڑ دیں
تو ہمارے پاس نہ بلیک مارکیٹ جنم لے گی، نہ ہمارے پاس اوپن مارکیٹ کی کوئی ضرورت رہے گی، صرف انٹر بینک ہی چلے گا، اور وہ قیمت بن رہی ہے 287 روپے۔ اگر یہ 287 روپے بن رہی ہے تو پھر اسٹیٹ بینک کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ اس میں بار بار انٹرفیئر کر رہا ہے 3 روپے کی خاطر؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ 287 روپے اس کی وہ قیمت بن رہی ہے جو اگر ہمارے پاس سپلائی اور ڈیمانڈ برابر رہیں۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں، ہماری ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، اور ہماری سپلائی بہت کم ہے، تو اس وجہ سے اسٹیٹ بینک کو اس میں انٹرفیئر کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو انٹرفیئرنس ہے وہ کبھی کبھی تو سود مند ثابت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اس کا جو رزلٹ ہیں وہ دوسری ایکسٹریم کی طرف آتے ہیں، یعنی ہمارے پاس بلیک مارکیٹ جنم لیتی ہے، جو سپلائی ہوتی ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس مسئلے کے اوپر معیشت دان یہ کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ تھا حکومت کے لیے کہ اوپن مارکیٹ کا گیپ انٹر بینک کے ساتھ رہنے دیتی، اور اس کا جو اوپن مارکیٹ سے جو بینیفٹ آ رہا تھا، جو ہمیں یعنی پیسے مل رہے تھے، اس کو کسی ٹارگیٹ جو ہے نا سبسڈی کے اوپر استعمال کرتی، جس سے کسی غریب طبقے کو کوئی ریلیف ملتا۔ شکریہ۔